ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں وہ اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے رب سے لو لگا لینا، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہزاروں مسائل کا ایک حل، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار، آزمائش سے ہارنے کی بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے، اللہ کی کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب چننا پڑتا ہے، ایک طرف اللہ کا راستہ ہوتا ہے، دوسری طرف شیطان کا۔ دل کہتا ہے آخری بار، دماغ کہتا ہے اب نہیں، پھر جو اللہ کا راستہ چن لیتا ہے وہ بھی آسمانوں پہ چن لیا جاتا ہے، خاص کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ بعض تمنائیں شیطان اور نفس کا دھوکہ ہوتی ہیں اور ہم اسے خواہش سمجھ کر پورا کرتے رہتے ہیں۔ جب کبھی چناؤ کا وقت آئے تو آپ اللہ کو ہی چن لیجیے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو، ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مناؤ، اور وہ تم سے عنقریب راضی ہو جائے گا۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلے بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے، وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سچی راہ پر لاتا ہے۔ وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔
جو دوری تمہیں محسوس ہوتی ہے وہ تمہارے توبہ کرنے سے ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بار توبہ کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤ، توبہ تو روح کو پاک کر دیتی ہے۔ تم اللہ کو شیرک سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے، ہر دوری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اللہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور یقین کریں وہ آپ کو جہاں بھی لے جا رہا ہے نا، آپ کے لیے اس ہی میں خیر ہے، اور یہ بات آپ کو کافی سفر مکمل کرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں سے نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا، اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو، وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل سکتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہی تو ام الیقین کہلاتا ہے۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے، اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے، اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو، اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کرے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو، اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے، اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین۔ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ کچھ سجدے معمول سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور ان سجدوں کی شدت صرف اللہ جانتا ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طلب کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کی سوچوں میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، کہنے سے اللہ نہیں مل جاتا، اس لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، لہجوں پہ سختی اختیار کرنی پڑتی ہے، حق چھوڑنے پڑتے ہیں، اگر دل کٹ رہا ہے تو زبان سے شکر ادا کرنا پڑتا ہے، سخت لفظوں پر لگام لگانی پڑتی ہے، خود سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کوئی عام یا چھوٹی ہستی نہیں، اللہ کوئی عام یا چھوٹی ہستی نہیں جو بن مشقت کے مل جائے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، محبتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، جھوٹ، حرام، برائی، ہر برا کام چھوڑنا پڑتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود سے جنگ لڑ کر جیتنا پڑتا ہے، اللہ کی محبت عام محبت تھوڑی نہ ہے، اس لیے ہر طرح کے حالات میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں، اور اللہ کی نظر میں ہونے کا وہ احساس آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو چھین نہیں سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت کہ میرا رب مجھے ان مشکلات سے نکال دے گا انشاءاللہ۔